الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مساجد کی حفاظت اور اس کی اہمیت اور وطن عزیز میں ہمارے اس ملک بھارت کے اندر جو مساجد کے پیچھے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مسلمان اپنی مسجد کی کیسی حفاظت کرے؟ اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں اگر کوئی ظلم کرنے والے یہ کہے کہ رات ہے، دن کو بتا کر کہے کہ رات ہے، تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ نہیں دن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی طاقت اور ظلم کے بل بوتے پر وہ لوگ دن کو رات بھی بنا دیتے ہیں اور رات کو دن بھی بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سارے مساجد جو ہندوستان کے اندر بلکہ ساری دنیا کے اندر جتنے مسجدیں لوگوں نے بنائی ہیں، وہ ساری مسجدیں یا تو اپنی ذاتی زمین سے بنائی ہیں یا نہیں لوگوں نے اس کو خرید کر وقف کر دیا ہو۔ کوئی ہندوستان کے اندر ہو یا ساری دنیا کے اندر ہو، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں کسی سے چھین کر یا کسی کے عبادت گاہوں کو توڑ کر مسجد بنائی ہو۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اور اس وقت گیان واپی مسجد اور اسی طرح متھرا عیدگاہ اور اسی طرح دہلی کی جامعہ مسجد اور اسی طرح تاج محل وغیرہ، اس کے خلاف لوگوں نے بہت سارے پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیا ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر یہ ماحول بنایا گیا ہے کہ جتنے مغلیہ بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کے سب لٹیرے ہیں، ناحق دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہ کو توڑ کر انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، اور اس طرح کے حالات پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے ذہنیں بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست جن کو بدنام کیا جا رہا ہے وہ حضرت محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسکول سے لے کر کالجوں سے لے کر اور اسی طرح پورے ہندوستان کے اندر ان کو ایک ظالم بادشاہ بتایا گیا ہے،
ایک جابر بادشاہ بتایا گیا ہے۔ ہندوستان کے اندر انہوں نے اپنے یعنی مذہب کی بنیاد پر انہوں نے سیاست اور حکومت کی ہے، اور دوسرے مذہب والوں پر بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے، اور جتنے مساجد اس زمانے کے اندر اورنگزیب نے بنائی ہیں وہ سارے مساجد یعنی کسی نہ کسی عبادت گاہ کو توڑ کر، کسی دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہ کو توڑ کر انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں۔ اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ پوری ہندوستان کی ہسٹری کے اندر مغلیہ خاندان میں، مغلیہ بادشاہوں میں سب سے بہترین بادشاہ اور سب سے انصاف پسند بادشاہ، سب سے زیادہ لوگوں کا خیال کرنے والا، انصاف کرنے والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اور ملک بھارت کے اندر سب سے زیادہ امن پسند، امن کو قائم کرنے والا وہ کوئی بادشاہ نہیں، وہ تو محی الدین اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے ہندوستان کو جو سب سے زیادہ خراب کرنے والے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے اکبر جلال الدین، جس نے ہندوستان کے اندر طرح طرح کے ایسے خرافات، ایسے رسم و رواجات اس نے ہندوستان کے اندر گھڑے ہیں، جس کی بنیاد پر یہاں تک کہ اکبر جلال الدین نے، جبکہ پورے انڈیا اور پورے بھارت کے اندر جو لا چلتی تھی، کرمنل لا ہو یا پرسنل لا ہو، وہ اسلامی بنیاد پر چلتی تھی، اور یہاں پورے بھارت کے اندر ہر قسم کے مذہب کے رہنے والے موجود تھے، لیکن ہر ایک مذہب والوں کو ان کے مذہب پر آزادی کے ساتھ یعنی چلنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ان کو کوئی ظلم و زبردستی نہیں کیا گیا تھا، نہ زبردستی کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف بلایا گیا، نہ زبردستی کے ذریعے ان کو مسلمان بنوایا گیا، بلکہ ان کو اپنی آزادی پر، اپنے مذہب کی آزادی پر جینے کا حق ہندوستان کے پورے بادشاہوں نے دیا ہے۔ تو محترم بھائیو، اکبر جلال الدین جب ہندوستان کا، بھارت کا بادشاہ بنا تو اس نے اسلام کے اندر بہت سارے خرافات، بہت سارے ہندو مذہب کے قانون اور کلچر کو داخل کر چکا تھا۔ مختصر طور پر میں یہ کہوں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ بھارت کے اندر امن، انصاف، بھائی چارگی، ہر مذہب پر ان کو جینے کی آزادی پوری دنیا کے اندر بھارت کے علاوہ کہیں اور نہیں تھی۔ لیکن کچھ لوگ اکبر ہی کے زمانے سے اس ملک کو ہندو ملک بنانے کی اسی زمانے سے کوشش کرنا شروع کر دی، جبکہ یہ ملک پورے مذہبوں کا گلدستہ ہے، ہر مذہب والا یہاں پر موجود ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہاں جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں کسی ملک میں نہیں رہتے۔ تو اس زمانے میں سب سے پہلے انہوں نے اکبر جلال الدین کے اوپر نگاہ رکھی، اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے خوبصورت لڑکیوں کو پیش کیا گیا، اور یہاں تک کہ کچھ ایسے علماء کو جو علماء کے پیسوں کے بلبوتے پر، مال کے بلبوتے پر اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچنے والے علماء کو انہوں نے تیار کیا، جس میں اکثر شیعہ فریق سے تعلق رکھنے والے علماء موجود تھے۔ اور اس زمانے کے اندر کوئی حق عالم اس کے دربار میں نہیں جاتا تھا، پورے فراڈ علماء اس کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ بادشاہ کسی بارے میں مسئلہ پوچھتا اور اس کو کرنا ہوتا تو یہ لوگ جائز کو ناجائز کو جائز بھی بتا دیتے تھے، حرام کو حلال بھی بتا دیتے تھے، ہر چیز جو وہ چاہتا تھا اس کے موافق یہ لوگ فتویٰ دے کر اس سے پیسہ حاصل کرتے تھے، اس سے جائیدادیں حاصل کرتے تھے، مال لوٹتے تھے۔
تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص جن کو یعنی الفسانی کہتے ہیں، مجدد الفسانی کہتے ہیں، اللہ نے اس زمانے کے اندر خاص کر یعنی اکبر جلال الدین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہندوستان کے اندر ایسے شخص وجود میں آئے کہ جو حق تھے اور دین مذہب کی، ہمارے دین کی حفاظت کرنے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے. تو انہوں نے بہت سارے ایسے علماء تھے جن علماء نے، جن مفتیوں نے اکبر جلال الدین پر فتویٰ ٹھونک دیا تھا، فتویٰ چلا دیا تھا کہ اب یہ مسلمان نہیں رہا، اب یہ کافر رہا، یہ اسلام سے نکل چکا. لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ان سارے علماء کو، ان سارے مفتیوں کو بلا کر کہا کہ ہے کوئی جو اس کے دربار میں جا کر حق بات کو پیش کرے. اور جتنے علماء وہاں پر موجود تھے ان سب نے یہی کیا کہ اپنے پیٹ کے لیے اس سے مال حاصل کرتے تھے، حرام چیزوں کو حلال بنا کر پیش کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اکبر جلال الدین نے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی عورت سے نکاح کیا، جبکہ اسلام کے اندر کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی عورت سے نکاح کرے. تو پھر جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء اس کے دربار میں پہنچے، اس کو حکومت صحیح طریقے سے کرنے کا حکم جاری کیا، اس کے سامنے یہ پیش کیا، اسلام کا قانون پیش کیا، تو اس نے یہی کہا کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے. جس طرح یہ فراڈی لوگ موجود تھے اس طرح حق والوں سے بھی اس نے یہ سوال کیا، آپ کو کتنا پیسہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسہ گیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو، پیارے ملک کو امن و انصاف ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر ہر مذہب والا صحیح طریقے سے جینا چاہیے، تو اسلام کے قانون کو آپ نافذ کریں. اسلام کا قانون واحد ایسا قانون ہے جس میں ہر مذہب والوں کو آزادی دیتا ہے. مدینہ طیبہ کے اندر یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے اور بہت سارے مذہب سے تعلق رکھنے والے موجود تھے. اللہ کے رسول گئے مدینے کے اندر، سب کو آزادی سے اپنے مذہب پر جینے کا حکم دیا. تو میرے بھائیو، اس کے بعد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انقلاب لایا. اکبر جلال الدین نے توبہ کیا، اللہ کے سامنے سچی توبہ کی، لیکن اس کے قانون، اس کا طریقہ تمام ہندوستان میں پھیل چکا تھا. اسی لیے جب کوئی آدمی کوئی نیا کام شروع کرتا ہے، بدعت والا کام شروع کرتا ہے، شروع کرنے والا ہی تھوڑے زمانے کے بعد روک دے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ایسا ہی ہمارے علاقے میں ایک علاقہ ہے، ایک بستی ہے، نام نہیں لیتا بستی کی. اس بستی کے اندر ایک آدمی آئے اور اپنے پیٹ کے لیے ان کو غلط راستے پر لگایا، محرم ناچنے پر لگا دیا اور جھنڈے لے کر ناچنے پر لگا دیا، طرح طرح کے خرافات میں ان کو لگا دیا. جب کچھ زمانے کے بعد کچھ علماء ان کو جا کر سمجھائے، وہ سچی توبہ کرے اور ان سے حقیقت مانگے، کیا واقعتاً تم نے یہ جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے، بدعت والا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ تو انہوں نے صراحتاً کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اب یہ جو ایجاد کرنے والے تھے لوگوں کو سمجھا، بھائی میں وہ شروع کرا سو، وہ ناچنے کا وہ سب یہاں نہیں تھا، میں شروع کرا سو، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن پبلک ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اسی طریقے سے اکبر جلال الدین نے جتنے قانون بنا دیے تھے فراڈ علماء کے مشوروں سے، وہ قانون تو تقریباً ہندوستان میں پھیل چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ سے اسی کے خاندان میں سے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کا نام ہے محی الدین اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، جو شاہ جہان کے پیٹ میں پیدا ہوئے. اور شاہ جہان بادشاہ جو گزرا ہے مغلیہ خاندان کا، یہ بھی بڑا عیاش تھا اور اس کے 4 بیٹے تھے. پہلا بیٹا اسی اکبر جلال الدین کے اس کے عقیدے پر چل رہا تھا، اور شاہ جہان کو پہلے بیٹے سے بڑی محبت تھی. اس نے ملک کے اندر اپنے بیٹے کو جانشین متعین کیا اور بڑے بڑے علاقے، معتبر علاقے اس کے حق میں دے دیا، اور ایک بیٹے کو بنگال دے دیا اور ایک بیٹے کو گجرات وغیرہ دے دیا.
اور اورنگزیب محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دکن کا علاقہ دے دیا، ادھر کا حیدرآباد وغیرہ کا علاقہ ان کو دے دیا، جبکہ محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس وطن عزیز کے سلسلے میں بڑے متفکر تھے کہ اس وطن عزیز میں اسلام کا قانون بھی نافذ ہو، امن و امان بھی رہے، اور سارے مذہب والے مل کر اس ملک میں زندگی گزارے۔ اسی بنیاد پر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو اپنے 3 بھائی ان کے خلاف تھے، اس لیے کہ یہ خدا ترس آدمی تھے، اللہ سے ڈرنے والے آدمی تھے، اور انہوں نے ایسے اساتذہ کے پاس علم حاصل کیا جو اساتذہ کے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، اور یہ یعنی خصوصاً معاملات کے سلسلے میں، پیسوں کے سلسلے میں شاید کہ ہندوستان کے اندر ایسا کوئی بادشاہ پیدا ہو، اورنگزیب جیسا بادشاہ شاید کہ آئندہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے جیسا بادشاہ کوئی نہیں گزرا ہے۔ تو بہرحال 3 بھائی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ختم کرنے کی سازشیں بھی کیے، خود باپ بھی اورنگزیب کے رحمۃ اللہ علیہ کے تھوڑا سا خلاف بھی تھا، لیکن اللہ نے اورنگزیب کو ایسی تدبیر عطا فرمائی، دور کی سوچ رکھنے والے آدمی کو پرکھنے والے کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے، یہ اللہ نے ایسی عجیب صلاحیت حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ کچھ ہی مدت کے اندر دکن علاقے سے انہوں نے بھوپال گئے، بھوپال سے دہلی گئے، ایک زبردست جنگ ان کے درمیان چلی تو سارے علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا، اور دہلی جو مرکز تھا اس زمانے سے آج بھی وہ مرکز ہے پورے ہندوستان کا، تو اس مرکز میں حضرت اورنگزیب نے یعنی تخت کو حاصل کر لیا، اور وہاں سے انہوں نے حکومت کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال میرے بھائی تاریخ تو بہت لمبی ہے، مختصر یہ ہے کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی تقریباً آسام کا علاقہ دوسروں کے ہاتھ میں تھا، آسام کا علاقہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اور بنگال کا علاقہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، گجرات کا علاقہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، دہلی، بھوپال، اس طرح ادھر کا سارا علاقہ، یہاں تک کہ ان کی حکومت جو تھی پورے ہندوستان کے اندر، پورے وہاں سے لے کر شمال سے لے کر جنوب تک کرناٹک تک ان کی حکومت جاری تھی۔ اور ہر کوئی بادشاہ بنتا ہے پبلک کے پیسے سے پلتا ہے، جائیدادیں لوٹنا اور زمینیں قبضہ کرنا، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ وہ صفت والے نہیں تھے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کا جو خرچہ چلاتے تھے، اپنا گھر جو چلاتے تھے، وہ ٹوپیاں گوند کر آ کر کے اسے بیچا کرتے تھے۔ اس کے پیسے سے انہوں نے یعنی یہاں تک کہ قرآن مجید کی کچھ اوراق لکھ کر انہوں نے کتابت کا کام کر کے انہوں نے اس پیسے سے ایک مسجد بھی بنائی۔ جا کر دیکھو دہلی کے اندر یعنی لال قلعے کے اندر وہ مسجد ہے، جس مسجد کے اندر یعنی حکومتوں نے کیا کر دیا، تالا لگا دیا، اس کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لال قلعے کے اندر وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ ہم لوگ گئے تھے لال قلعہ تو دیکھے کہ کیا ماشاءاللہ کیا شاندار مسجد ہے، جنہوں نے ٹوپی وغیرہ گون کر اس مسجد کو بنائی اور اپنا سارا خرچہ اسی سے کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے جتنے بادشاہ ہیں یہ سب پبلک کے پیسے سے آ کر پلتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ کا، وہ بھی پبلک کا پیسہ ہے، یہاں تک کہ ان کے پیر کے اندر جوتا بھی پبلک کا پیسہ ہے، وہ سوار ہونے والی گاڑیاں بھی پبلک کا پیسہ ہے، رہنے کے لیے ان کا گھر بھی پبلک کا پیسہ ہے۔ لیکن اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اپنا خاص پیسہ، نہ پبلک کا پیسہ، نہ بیت المال کا پیسہ، نہ حکومت کا پیسہ، اسی لیے اس زمانے کے اندر پوری دنیا کے اندر ہندوستان ایک ایسا ملک تھا جس ہندوستان کو، جس بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اتنا زیادہ خزانہ تھا ہندوستان کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب حضرت موجود تھے، انگریز ہندوستان آ چکا تھا، بھارت آ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی سازش کی گردن نہیں نکال چکا، اس لیے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی حکومت بڑی مضبوط حکومت تھی۔ اندازہ لگاؤ، جس آدمی کا خرچہ اپنے ذاتی محنت سے ہو رہا ہو، بادشاہ ہونے کے باوجود، جبکہ خزانہ بھرا پڑا ہوا ہے، بھارت کا خزانہ بالکل بھرا پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اپنا گھر اپنے محنت سے کما کر چلاتے ہو، تو اس بادشاہ کا کیا کہنا اور اس ملک کا کیا کہنا جس ملک کے اندر اس زمانے کے اندر ایک دنگا بھی نہیں تھا، کسی مسلمان پر یا کسی ہندو پر، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے پر اگر کوئی ظلم ہوتا،
بادشاہ کے دربار میں اس ظلم کا یعنی فیصلہ ہوتا تو سیدھا ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا، وہاں کوئی کسی مذہب کی رعایت نہیں کی جاتی تھی۔ اسی لیے اس زمانے کے اندر انہوں نے بڑے بڑے یعنی دارالقضا قائم کیے، بڑے بڑے علماء کو رکھ کر انہوں نے ایک فقہی مسائل کی کتاب جسے کہتے ہیں فتاوی عالمگیر، جو پوری دنیا کے اندر، مصر کے آپ لائبریری میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ کتاب ملے گی، وہاں پر آ کر کیا ہے الہند الفتاوی، فتاوی ہندیہ کے نام سے ملے گی۔ تو میرے بھائیوں اس طرح انہوں نے ایک ہندوستان کے فیوچر کے بارے میں کہ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر یعنی اسلام بھی باقی رہے، امن و امان بھی باقی رہے، اس لیے انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، جس کی وجہ سے جب تک اورنگزیب دنیا کے اندر تھے، ہندوستان کے اندر تھے، جب تک کوئی ظلم کرنے والا اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا تو پھر اس زمین پر یعنی ظلم و زیادتی وہاں سے یعنی شروع ہو چکی تھی۔ تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں جس ملک کا بادشاہ خدا سے ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا ہو، جس ملک کا بادشاہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہو، علماء سے یعنی اپنی اصلاح کی باتیں سنتا ہو، تو وہ ملک کبھی غارت نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے معاملات میں جو بندہ صحیح ہوتا ہے اس کا گھر بھی صحیح ہوتا ہے، اس کے پوری زندگی بھی صحیح ہوتی ہے۔ معاملات اس کے بگڑ جاتے ہیں، پیسے دبا لیتا ہے، جائیدادیں دبا لیتا ہے، اور پیسے لے کر واپس نہیں کرتا اور ڈبانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ علماء کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور خصوصاً اپنے استادوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے رمضان جیسے ہی ہوتا تو اپنے استاد کو اپنے یہاں قیام کرنے کے لیے بلاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد کو دلی کو بلایا اپنے یہاں قیام کرنے کے لیے، تاکہ استاد کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ حاصل کیا کرے۔ تو چنانچہ ان کے استاد آئے اور پورا رمضان اپنے شاگرد، استاد ہے لیکن استاد نے شاگرد کو ایسے تیار کیا کہ اسے بادشاہ بنا دیا۔ شاگرد کو ایسے تیار کیا، وہ بھی کیسا بادشاہ؟ شاہ جہان کے 4 بیٹوں میں 3 بیٹے فراڈی، لیکن یہ بچہ جو نکلا ہے اورنگزیب، اس نے ملک بھارت کا حق ادا کیا، اس نے ملک بھارت کے ساتھ غداری نہیں کی، بے وفائی نہیں کی، ملک کو جس طرح چلانا چاہیے تھا اس طریقے سے چلائے، امن و امان کو یہاں پر بھر دیا، ظلم کا خاتمہ کیا، یہاں پر ہر مذہب والے کو جینے کی آزادی دی۔ تو ایسا بادشاہ شاید کہ یعنی آگے بھی ملے گا نہیں ملے گا، اللہ ہی بہتر جانے۔ تو حضرت نے اپنے استاد کے ساتھ پورا رمضان گزارا۔ رمضان گزارنے کے بعد جب حضرت واپس ہونے لگے تو ایک چھوٹی سی چنی جسے کہتے ہیں، یعنی وہ زمانے کے اندر درہم دنانیر وغیرہ سب چمڑے کے تھیلیاں ہوتی تھی، اس میں باندھ کر رکھا کرتے تھے۔ اور ہر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کو ایک ایسی تھیلی پیش کی جس کے اندر، جیسا کہ ہمارے یہاں نوٹ پھٹ گئے بولو تو پلاسٹر لگائے تو لیتے نہیں، بعض دکانوں میں نوٹ کا ذرہ کیا تو بھی نکل گیا بولے تو لیتے نہیں، اسے بازو رکھ داؤ نہیں، اور اس کے لیے مستقل طور پر بینک والے اسے لے کر 10 روپے کو 8 روپے دینے کا ایسا کر، جسے کھوٹے پیسے بولتے ہیں، کھوٹے پیسے۔ اس زمانے کے اندر بھی سونا چاندی کے دینار اور دراہم موجود تھے، سکے تھے، تو اس کے اندر بھی کھوٹے تھے۔ تو وہ ایک چھوٹی سی تھیلی، کھوٹے پیسوں کی تھیلی، بادشاہ ہیں، چاہتے تو اپنے خزانے سے نکال کر اپنے استاد کو دیتے تھے، لیکن اپنی محنت کی کمائی سے جو کھوٹے پیسے تھے اس کی ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر اپنے استاد کو پیش کیا کہ استاد جی یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ استاد بڑی خوش دلی کے ساتھ لے لیے۔ ہدیہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، خوش دلی کے ساتھ لے لینا چاہیے۔ آج کل کے لوگ اچھے چیزاں ہیں تو کیسی لاکھ کو دیا دیکھو نے، میرے بھائیو لاکھ کو دیا تو ٹھیک ہے، آپ تو نہیں دیا، انہیں تو دیا، کم از کم چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، کم از کم دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو استاد نے بڑی قدردانی سے اس چیز کو دیا، ہدیے کو لیا اور اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔
1 سال یا 2 سال کا وقفہ گزرا. 2 سال کے اندر استاد کی جائیدادیں اتنی زیادہ ہو گئی، وہاں کے اس وطن کے رہنے والے جتنے تحصیلدار لوگ تھے انہوں نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کے استاد کی پراپرٹیاں اتنی زیادہ ہو گئی، کہاں سے آئی؟ حکومت کو حساب دینا چاہیے، کہاں سے آگئی اتنی زیادہ پراپرٹیاں؟ اور حکومت کو آخر کیا ٹیکس بھی ادا کرنا چاہیے؟ تو اب استاد کا معاملہ ہے. آج کل ہوتے تو لوگ ایسے بادشاہ ہوتے تو کیا کر دے، میرا استاد یہ چھوڑ ڈالوں گا، کیا بولوں گا ان کے بارے میں کیا بھی. لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تھا، انہوں نے چاروں خلفاء کی سیرت کو پڑھا تھا، کیسے انہوں نے حکومت کی ہے. چاہے اپنا استاد بھی غلطی کرے اس کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. ارے کیسے کیسے واقعات ہمیں ملیں گے خلفائے راشدین کے زمانے کے واقعات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اسی طرح مختصر کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑے کو مارنے کا ایک کوڑا ہوتا ہے. وہ کوڑا نیچے گر گیا، ایک یہودی نے اس سے آ کر اٹھا لیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا بیٹا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس یہودی نے کہا کہ یہ کوڑا میرا ہے. حضرت علی نے کہا نہیں میرا ہے. آپس میں بحث ہوئی تو اس زمانے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاضی کو، ایک جج کو متعین کیا تھا کورٹ کے اندر. یہودی نے کہا کہ چلو کورٹ کے اندر فیصلہ کریں گے. کورٹ کے اندر گئے، حضرت علی امیر المؤمنین ہیں اور انہوں نے جج کو متعین کیا تھا. حضرت علی بادشاہ ہے، انہوں نے جج کو متعین کیا تھا. اب جج حضرت علی دربار میں آئے ہیں، کورٹ میں آئے ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا جی ذرا ہٹو میں آتا ہوں وہاں پر، کہیں کہ میں بادشاہ ہوں. نہیں، جہاں یعنی دعویٰ کرنے والا موجود ہے وہیں پر حضرت علی نے کھڑے ہوئے. حضرت جج اسی طرح بڑے وقار کے ساتھ بیٹھے. تو جج نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہمارے دربار میں آئے ہیں، کورٹ میں آئے ہیں، کیا مقدمہ لے کر آئے ہیں، کیا کیس ہے آپ کا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یہ کوڑا میرا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے، حالانکہ یہ میرا ہے. اسلامی قانون کے اعتبار سے دعویٰ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گواہ کو پیش کرے. 2 مرد گواہ پیش کرتا ہے تو سمجھو کہ اس کی گواہی کو لے کر اس کی چیز اس کو واپس کر دی جاتی ہے. تو حضرت علی سے جج نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا گواہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا بیٹا ہے. تو جج نے کہا کہ آپ کا بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے سکتا نہیں. باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دیتا تو اس کی گواہی قبول نہیں ہے، آپ دوسرا گواہ لائیے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا علاوہ یعنی میرا کوئی گواہ نہیں. تو اب اس یہودی سے پوچھا کیا تیرا کوڑا ہے؟ اس نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ میرا کوڑا ہے. تو جج نے اسی کے حق میں فیصلہ کیا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ کوڑا اسی کا ہے. فیصلہ ہو گیا. حضرت علی خاموشی کے ساتھ نکل گئے، قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اسلامی جو قانون تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا. جب یہ باہر آئے تو یہودی نے بڑے حیران سے کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ نے جج کو متعین کیا ہے، لیکن فیصلہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ اسلام کے قانون کے حساب سے ہوا. تو اسی وقت اس نے حضرت علی کو گلے لگایا اور کوڑا واپس کر دیا. اسی وقت ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. تو ایسے حکومت کی صحابہ نے، تو ان کے طرز پر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی حکومت چلائی. تو 2 سال کے اندر ان کے استاد جو تھے، اب استاد کو کیسے بلایا جائے؟ اگر استاد کو جا کر تفتیش کی جائے تو استاد کی بے ادبی ہوگی. لیکن حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے خط لکھا کہ استاد جی آپ رمضان گزارے تھے ہمارے یہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ رمضان آپ ہمارے یہاں آ جائیں، ہم مل کر رمضان گزاریں گے. تو دوبارہ ان کے استاد دوبارہ دہلی پہنچ گئے اور شاگرد اور استاد نے پورا رمضان اسی طرح گزارا. جب رمضان مکمل ہوا تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے استاد سے پوچھ لیا، استاد جی
معذرت کے ساتھ آپ سے ایک بات کہنی ہے. آپ جب میرے پاس آئے تھے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی جائیداد نہیں تھی, آپ کے قبضے میں کوئی جائیداد نہیں تھی. میرے پاس آپ کے گاؤں کا تحصیلدار کی طرف سے ایک رپورٹ ہے, آپ کی جائیدادیں اچانک 2 سال کے اندر کیسے بڑھ گئیں؟ ہے کوئی بادشاہ ایسا پوچھنے والا آج؟ تو استاد نے کہا کہ آپ جاتے ہوئے جو کھوٹے سکوں کی جو تھیلی دیے تھے نا, اتنی جائیداد جو میرے پاس جمع ہوئی ہے اسی تھیلی کی برکت ہے, اسی کھوٹے سکوں کی برکت ہے. پتہ نہیں اللہ نے اتنی عجیب عجیب برکتیں, میں جب بھی تجارت کرتا ان پیسوں کو خرچ کرتا تو عجیب برکتیں اس کے اندر سے, اور کم مدت میں میرے پاس اتنی ساری جائیدادیں جمع ہو گئی. تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سننے کے بعد مسکرائے. تو استاد نے پوچھا کہ آخر یہ کھوٹے پیسے آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے, کیا ہوا اس کا قصہ؟ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یعنی چھپانا چاہتے تھے لیکن کسی کو پتا نہیں تھا, لیکن استاد جب پوچھ رہے ہیں, استاد کو کا ادب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ استاد جی, لوگ رات میں سو رہے تھے اور اس وقت تیز دھار بارش ہو رہی تھی, میں عام لوگوں کے لباس میں باہر نکل گیا تاکہ رات میں کسی نہ کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہوگی, کوئی بھوکا ہوگا, کوئی کسی کو کچھ نہ کچھ ضرورت ہوگی, اور مجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے, اگر میرے بادشاہ رہتے ہوئے کوئی آدمی کو ضرورت پڑے تو میں اس ضرورت کو پوری کروں. تو اس لحاظ سے میں جا رہا تھا گلی کے اندر, تو ایک آدمی کے گھر کے اندر بارش کا پانی چل گیا. وہ آدمی بڑا پریشان تھا, پانی زیادہ ہوا, سارے گھر والے پریشان تھے. میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس آدمی نے پوچھا کہ مزدوری پر کام کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ضرور مزدوری پر کام کروں گا. تو میں رات بھر اس کے گھر کا پانی نکالنے میں پوری رات صرف ہو گئی. اللہ اکبر. آج ذرہ مالدار آدمی ہو گیا تو کسی غریب کی مدد کر کے دکھاؤ, دیکھیں گے. جب ایسے بادشاہ ہندوستان کے موجود تھے تو ہندوستان سونے کی چڑیا تھی. ایسے بادشاہ مزدوری کر کے لوگوں کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں. اگر چاہتے تو اپنے غلاموں کو بلا لیتے, چاہتے تو اپنے لشکر کو بلا دیتے کہ آپ آ کر ان کا گھر کا پانی صاف کرو, لیکن خود جھک کر سارے گھر کا پانی اٹھا رہے ہیں پوری رات. تو اسی لیے میرے بھائیوں, جو انسان انسانیت کے طور پر زندگی گزارتا ہے کبھی وہ بندہ دشمنوں کے حوالے نہیں ہو سکتا. جب انسانوں کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے, درندے بن جاتے ہیں, فراڈی لوگ بن جاتے ہیں, دھوکہ دینے والے بن جاتے ہیں, جھوٹ بولنے والے بن جاتے ہیں, 4 پیسوں کے واسطے لوگوں کو ڈبانے والے بن جاتے ہیں, لوگوں کو ٹوپی پہنانے والے بن جاتے ہیں, تو پھر ویسے گھر کیسے آباد رہیں گے؟ ویسے گھروں کے اندر کیسے خوشحالیاں رہیں گی؟ پورا ملک خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا تھا, پورے ملک کے اندر امن و امان تھا. ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ یعنی پیسہ, سب سے زیادہ سونا, سب سے زیادہ ہیرے جواہرات اس ملک کے اندر موجود تھے. اسی لیے انگریز کی آنکھ اس ملک پر کیوں پڑی؟ ایک تو مالداری زیادہ تھی اس ملک کے اندر, دوسری چیز دینداری زیادہ تھی اس ملک کے اندر. تو اس نے دونوں کو ٹارگٹ رکھ کے آیا تھا انگریز اس ملک کے اندر. رات بھر میں کام کرتا رہا. جب کام ختم ہو گیا, پانی صاف ہو گیا, تو میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے اجازت دو, میں گھر جاؤں گا. تو اس نے اپنے گھر کے یعنی صندوقوں میں تلاش کیا تو یہی چونی نکلی تھی, کھوٹے پیسے, کھوٹے سکوں کی اگر تھیلی. اس نے کہا کہ معذرت کے ساتھ میرے پاس اتنا ہی ہے, اگر اس سے زیادہ ہوتا تو میں آپ کو سارا دے دیتا. تو چنانچہ میں اس کو قبول کر کے اس کو آخر کیا کوئی بات نہیں بول کر وہاں سے نکل گیا.
تو یہی چونی آپ کو میں نے ہدیے کے طور پر پیش کی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ میرے دکان میں گھاٹا ہو رہا ہے، میرے بیپار میں گھاٹا ہو رہا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کی نیتیں بری ہیں، لوگوں کی نیتیں ڈبانے کی ہیں، لوگوں کی مالوں کے اندر، لوگوں کے دکانوں کے اندر حرام پیسہ جب آ جاتا ہے، لونوں کا پیسہ جب آ جاتا ہے، اور چٹیوں کا پیسہ جب آ جاتا ہے، سود اور بیاج سے لے کر جو پیسہ اپنی کاروبار میں لگایا جاتا ہے، تو وہ پیسہ گھٹے گا کہ یا بڑھے گا؟ جس پیسے کو حلال طریقے سے سچی نیت کے ساتھ کمایا جاتا ہے، اس پیسے کے اندر برکت ہوتی ہے اور وہ پیسہ بڑھے گا بھی اور اس کی جائیدادیں بڑھے بھی گی، اور جس پیسے کے اندر حرام پیسہ ملوث ہو جاتا ہے وہ گھٹ ہی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسے ہزاروں واقعات حضرت کے بارے میں لکھے ہوئے، تو انہوں نے آج انہی کے اوپر دوسرے مذہب والے لوگ بڑے دشمن کی طرح دیکھتے ہیں، حالانکہ ہندوستان جب تک وہ تھے انگریز سر نہیں اٹھایا، جب وہ دنیا سے گئے تو سمجھو کہ سر انہی کا بیٹا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو ایسے بنائے، لیکن انہی کی نسل نے ہندوستان کو برباد کیا ہے۔ ان کا پہلا بیٹا شاہ ظفر، اسی نے ہندوستان کو برباد کیا ہے، اسی نے پھر اکبر جلال الدین کے طرز پر حکومت کی، برباد ہو چکا ہندوستان، انگریزوں کے حوالے ہو چکا ہندوستان۔ اسی بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو یعنی انگریزوں نے قتل کر کے تشل میں رکھ کر اس کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے کتابوں کے اندر بلکہ اگر نصابوں کے اندر لوگوں کو، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر سارے ٹی وی اینکروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کیا گیا، حالانکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بھارت ملک کے وفادار تھے، اور بھارت ملک کی انہوں نے حفاظت کی ہے، یہاں امن و امان کو باقی رکھا ہے، انصاف کے ساتھ انہوں نے ملک کو چلایا ہے۔ اسی لیے جہاں جہاں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جہاں جہاں ان کی بنائی ہوئی عمارتیں ملتی ہیں، تو لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں یہ مندر تھی اور یہاں پر مسجد بنایا جا رہا ہے، مسجد بنایا گیا ہے، حالانکہ اورنگزیب کبھی اس طرح معاملہ نہیں کیا۔ جو بندہ مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہو، کیا وہ بندہ ملک کے خزانے سے لے کر کوئی کام کر سکتا ہے؟ کسی کی زمین ہڑپ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، مختصر تاریخ سے ہم سبق لینا چاہیے مسلمانوں کو۔ مسلمان بھی ان کے طریقے پر چلے گا تو انشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے بھی وہ ترقی پائے گا اور آخرت کے اعتبار سے وہ ترقی پائے گا۔ ہم انگریز کا دیکھا دیکھی ہر چیز میں اس کا طریقہ سیکھ لیے۔ حرام میں سب سے زیادہ انگریز موجود ہے، یہ سودی کاروبار اسی نے شروع کیا ہے، جتنے بینکس ہیں اسی یعنی انگریز کے ہیں، اور جتنے یعنی سسٹمز ہیں، چاہے وہ کپڑے کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو، اسی انگریز کا ہے۔ ہم نے اس کے پیچھے چل دیے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے یعنی امن والے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے انصاف والے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے برکت والے دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی طرح ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نسل کی، اپنے آپ کی، اپنے مساجد کی، اپنے دین کی ہم حفاظت کریں۔ کیسے کریں گے؟ نماز چھوڑا لے تو کریں گے؟ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کیا کہ دستخط کرانے کے واسطے فجر میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ٹانگ اٹھا کر سو رہے ہیں۔ بچے آ رہے ہیں، ماں باپ آ کر کے گھروں میں سو رہے ہیں۔ بچے اگر تقریباً 50-60 بچے مسجدوں کو آ کر چھٹیوں میں آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو نماز نہیں ہے۔ کہاں تک ہم بچوں کو آ کر کیا طریقہ سکھا سکتے ہیں؟ گھر کے اندر ماں باپ نماز پڑھتے ہوئے گھر کے اندر دین کا ماحول اگر بنائے تو ہم نہ بنانا بہت آسان ہے۔ گھر کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے، یہاں تک آئیں گے تو بچے مسجد تک ہی دین سیکھیں گے، مسجد کے باہر وہ دین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے یعنی ہم سب اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ہم سب اپنے ایمان، سب سے زیادہ دین اور ہمارے ایمان کی ہم فکر کرنا ہے، خود کے ایمان کی، خود کے دین کی، اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی، اور اپنے مساجد کی حفاظت، اپنے مساجد کو کیسے ترقی کرے،
اپنے محلوں کو کیسے ترقی کریں، اپنے محلوں کے اندر عورتوں کے اندر کیسے دینداری آئے، عورتوں کو دین کی باتیں کیسے معلوم ہو۔ ہم مسلمان، ہماری پیڑھی پیڑھی مسلمان ہونا چاہیے، ہمارا پورا نسل یعنی ایمان والے ہو کر مرنا چاہیے۔ اگر یہ فکر ہم کر کے زندگی گزاریں گے تو ہمارے زندگی میں بھی ایمان باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، ہماری نسلوں کے زندگی میں بھی دین اور ایمان باقی رہے گا۔ ہم نے ایسا فکر نہیں کی تو پھر وہ دور دور نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی پوری 100% سازشیں ہو گئے ہیں، اور بلکہ بعض علاقوں میں تو مسلمان اور اسلام والوں کو ریجیکٹ کرنا بھی، بیکاٹ کرنا بھی شروع کر دیے۔ اسی لیے کبھی وہ مسجد کو پکڑے، کبھی یہ مسجد کو پکڑے، کبھی وہ مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دیے، کبھی وہ مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ یہ ثابت کر کے یا جھوٹ بنا کر اس مسجد کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب کے سامنے بابری مسجد کا سارا معاملہ سب کو معلوم ہے، 100% ثبوت ہمارے پاس موجود تھا، اس کے باوجود بھی 100% ثبوت کو بازو ہٹا کر انہوں نے اپنے ظلم اور تخت کی بنیاد پر انہوں نے مسجد پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم انہی کے طرز پر زندگی گزارنا چاہیے۔ گھروں میں ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں، بیویوں پر ظلم نہ کریں، اخلاق اچھے بنائیں، بچوں پر ظلم نہ کریں، پڑوسیوں میں ایک دوسرے کو لڑ کر، آج ہمارے پڑوسیاں لڑتے ہیں، شرم آنی چاہیے، ہندوؤں سے بھی لڑتے ہیں، مسلمانوں سے بھی لڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں لڑنے کے حالات ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو کچا چبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلمان ابھی نہیں سدھرے، وہی پرانی زندگی، وہی بے ڈھنگی زندگی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اپنے مساجد کو آباد کرو، اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آؤ، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اور اپنے بچوں کا تعلق، خود کا تعلق مسجدوں سے مضبوطی کے ساتھ رکھو۔ اور اسی طریقے سے یعنی کسی بھی طریقے سے حلال اور حرام کو جان کر حرام کو چھوڑ دو، حلال راستہ اپناؤ، فراڈ کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو، سچائی کو اپنا کر زندگی گزارو، پھر دیکھو ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔